الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 156 ہے۔ اس سے پہلے سورہ التوبہ کی آخری جو رکوع تھا یہ مکمل ہوا، اور اس طرح الحمدللہ قرآن مجید کی 2 منزلوں کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب یہ تیسری منزل ہے، تیسری منزل کا آغاز ہے، اور یہاں سورہ یونس کی جو ہے وہ یہاں سے ابتدا ہے۔ یہ سورہ مقدسہ سورہ یونس مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نزول ہوا اس کا۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو صورتیں مکی ہیں عموماً ان صورتوں کے اندر عقائد کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یعنی اس قسم کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ توبہ پڑھی، تو سورہ توبہ کے اندر احکام تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے پاس جو ہے ایک اسلامی اسٹیٹ آ چکی تھی، تو لہٰذا وہاں احکامات جو ہیں زیادہ تر بیان ہوئے ہیں، اور جو مکی صورتیں ان میں عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا رب کائنات نے حروف مقطعات سے فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ تو حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہوا، اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا صحیح علم اللہ جانے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی حروف مقطعات اس سے پہلے بھی تقریباً 3 صورتوں میں آ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ الاعراف میں، لیکن وہاں حروف مقطعات پر پوری آیت ہو جاتی ہے، یعنی مکمل ہو جاتی ہے آیت۔ اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو استعمال فرمایا ہے، تو یہاں حروف مقطعات پر آیت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ اس کتاب کو اللہ نے حکیم قرار دی ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ الحکیم، کہ ساری حکمتوں کو بانٹنے والا، ساری دانائیوں کو تقسیم کرنے والا تو خود وہ رب ہے، اور یہ اسی کا کلام ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے، حکمت و دانائی والی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایسی باتیں رکھی ہیں جو عقل و دانش رکھنے والوں کو سمجھ میں آنے والی ہیں۔ کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے جو عقل و دانش کے خلاف۔ اس کی ہر بات، اس کی ہر چیز حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو، یعنی اللہ نے جو بھی اس میں فرمایا ہے وہ برحق فرمایا ہے اور حکمت پر مبنی کلام فرمایا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کامل پر جو ان میں سے ہے، کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ تو سب سے پہلے تو اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذکر سے کیا ہے، قرآن حکیم کے ذکر سے کیا ہے، کیونکہ سورہ توبہ جو تھی اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر ہوا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیسے رؤوف ہیں
اور کیسے رحیم ہیں، اور آپ بھلائی کے لیے تمام لوگوں کے لیے کتنے جو ہے وہ حریص ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، وہ کتاب، وہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اس کا ذکر کیا کہ اسے تم عام کلام اگر سمجھو تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا کلام ہے جو حکمت بھرا کلام ہے۔ اب اگلی بات کا ذکر کیا اپنے حبیب علیہ السلام کا، رسالت کا ذکر کیا اب اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجے اور انسان کو نبی بنا کر بھیجے، انسان کو جو ہے وہ انسانوں میں جو ہے اس طرح رسول بنا کر بھیج دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب انسان تھے، تو کہتے تھے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو نبی بنا دیا۔ دوسری بات یہ تھی ان کے ذہنوں میں کہ جی چلو اگر اللہ جو ہے وہ انسانوں میں ہی سے انسان کو نبی بنا دیتا ہے تو کم از کم ایسا انسان ہو جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، جاہ و مرتبہ ہو، دنیا میں کوئی اس کا کوئی مسند ہو، کوئی سرداری ہو، کوئی وڈیرا پن ہو اس کے پاس، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے فرد کو جو ہے وہ نبوت سے نواز دیا گیا کہ جو بچپن میں ہی اپنے والد اور اپنی ماں کی سرپرستی سے جو ہیں وہ یعنی اٹھ گئے تھے، وہ ان کا وصال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، والد کا پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، اور والدہ جو ہیں وہ 6 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ وصال ہو گیا۔ تو ایسے کیسے جو ہے نبوت دے دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ واضح کیا ہے، پہلی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، چونکہ یہاں اس دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں، اگر انسانوں میں بھی کسی فرشتے کو نبی بنا کر ہمیں بھیجنا پڑتا، ہم فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے تو فرشتے کی شکل میں نہیں بنا کر بھیجتے، اسے بھی انسان کی شکل میں بنا کر بھیجتے کہ چلو، کیونکہ جب جنس الگ ہو تو استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دیگر خواہشات پوری کرتے ہیں، تو پھر تو انسان کیسے کرتا کہ جی اس کے ساتھ نمونہ کیسے بنتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی ہم فرشتے کو بھی اگر نبی بنا کر بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے، اور تمہارا وہ شبہ پھر برقرار رہتا وہی کہ جی یہ تو انسان ہے، انسان سے ہم کیسے وہ کریں؟ تو اللہ نے بتایا، اللہ نے آگاہ کیا کہ اس کے ہاں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ نبوت اس کو دے دی جائے کہ جو سردار ہو، جو وڈیرا ہو، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، ان چیزوں کی تو اس کے ہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ تو کردار دیکھا جاتا ہے، اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اور اخلاق کا نمونہ کامل بھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمہارے معاشرے میں رہے، وہ معاشرہ جو گندگیوں سے بھرا پڑا تھا، بے حیائیوں سے بھرا پڑا تھا، تمہارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود تم جو ان کے دشمن ہو، تم بھی ایک انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دامن پر کوئی داغ ہو، یعنی اتنی پاکیزہ سیرت اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی، اتنا پیارا ان کا اخلاق۔ تو اللہ نبوت کے لیے بھی اپنے جن بندوں کو چنتا ہے تو وہ پھر ایسے اخلاق کریمانہ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو اخلاق کریمہ کا مجسمہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کامل پر جو ان میں سے ہے۔ اب یہ وحی کیوں بھیجی ان پر؟ ان کو نبی کیوں بنایا؟ ان کو اس لیے نبی بنایا کہ انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو۔ وہ لوگوں کو کے پاس آئے، لوگوں کو ڈرایا اللہ کی نافرمانی سے، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو بہت سخت سزا بھگتنا پڑے گی، بہت سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔
تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا کہ جس سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور ہر وہ راستہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم رب کی رضا حاصل کر لیں، اس کی خوشنودی کو پالیں۔ تو فرمایا کہ وہ تشریف لائے لوگوں کے پاس کہ ڈراؤ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اور وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے۔ ایک تو انذار تھا یعنی لوگوں کو ڈرانا، اور دوسرا خوشخبری دینا ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں، یعنی جو میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری باتوں پر عمل کرے گا، اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجہ ہے۔ اب یہ باتیں جو تھیں یہ کفار کو کیسے ہضم ہوتی؟ تو وہ کیا کہنے لگے؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کفار نے کہا بلا شبہ جادوگر ہے کھلا ہوا، کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے کھلا ہوا۔ اب چونکہ دلائل کا کوئی جواب تو تھا نہیں، اب جب جواب نہ ہو انسان کے پاس تو وہ الٹی سیدھی باتیں پھر کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کے ساتھ رہے، اسی معاشرے اسی ماحول میں رہے، وہاں کوئی جادوگر نہیں تھے، اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی جادوگر کے پاس گئے۔ جب اس ماحول میں معاشرے میں جادوگر تھے ہی نہیں، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس گئے ہی نہیں، تو پھر ساحر کا کیا مطلب؟ پھر کہاں سے جادوگر بن گئے؟ تو لوگوں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ بھائی یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کو جو عجیب باتیں لگ رہی ہیں، تاکہ ان پر اثر انداز نہ ہو، تو اس لیے کہتے تھے یہ جادو کا کرشمہ ہے، یہ سب جادو ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بعض مفسرین نے یہ لکھی، دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے تھے، جب اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے سناتے تھے، اور جب آپ کی دعوت پر لوگ متاثر ہو کر ایمان لے آتے تھے، ایمان قبول کر لیتے تھے، تو پھر ان کی صورتحال کیا ہوتی تھی؟ وہ معاشرے سے کٹ جانے کے لیے، وہ اپنی ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یعنی وہ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے پھر کہ میری جان کو کوئی نقصان ہو جائے گا، میرے مال کو نقصان ہو جائے گا، میری اولاد کو نقصان نہیں، بس وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے۔ یہ تھے اصل میں ایمان والے لوگ، کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، آپ پر ایمان لے آئے، تو ایسا ایمان لائے کہ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا فرمایا اور ارشاد دوسری طرف ہو، تو دنیا کو ہم چھوڑ دیں گے، اس ارشاد مقدس کو نہیں چھوڑیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، یہ مقدس کلام جو ہے ہم تک ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اللہ کی رضا و خوشنودی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا کہ جو انہوں نے فرمایا وہ سچ اور حق فرمایا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا کو چھوڑ سکتے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہیں ان کی گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا۔ ہوا کیسے کہ جو پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی آخری، تو اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سودا کر لیا تھا، سودا کیا کسی اونٹ کا یا کسی اور چیز کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقم اس کی تھی اس کو دے دی،
لیکن جب رقم دی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، تو اس کے پاس گواہ ہونے چاہیے۔ جب اس نے رقم لے لی، سب کچھ کر لیا، تو کہنے لگا کہ جی مجھے تو کوئی رقم نہیں دی ہے، منکر ہو گیا وہ، اور کہنے لگا کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے اور آپ پھر ثابت کرو، اس لیے کہ آپ کا دین خود یہ کہتا ہے کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ دو گواہ پیش کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ محروم ہو جائے اس سے۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں کوئی ایسی بات ہو جائے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے اس کو پیسے دیے، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں دیے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ معاملہ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے گواہی دے دی۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا کہ خزیمہ تم نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تم نے تو ایسا نہیں کیا، تم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور پھر گواہی کیسے دے دی کہ یہ سودا کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا فرمانے لگے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں دیکھا۔ تو پھر کیوں مانتے ہو اللہ کو؟ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو ہم مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اتنی بڑی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو یہ تو چھوٹی سی معمولی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیا ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ بدرجہ اولا سچی بات ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ان کی ایک کی گواہی جو دو کے برابر ہوگی، ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ جو آخری جو سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں، یہ دیکھیں نگاہ نبوت کتنا دور دیکھتی ہے۔ قاعدہ اصول یہ بنا تھا کہ جب قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا جا رہا تھا تو جو جمع کرنے والے تھے وہ بھی حفاظ تھے، لیکن ساتھ میں شرط یہ تھی کہ بھائی جو بھی قرآن مجید کا جو حصہ لے کر آئے گا ساتھ میں 2 گواہ بھی لائے گا۔ اب ساری آیتوں کو اس طرح جمع کر دیا گیا، لیکن جب وہ 2 آیتوں کی باری آئی تو ان کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی 2 گواہ لے کر آؤ، تو کہا کہ 2 گواہ تو نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے برابر قرار دی ہے۔ تو تب ان آیات کو پھر سورہ توبہ کے آخر میں شامل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفار نے کیا شور مچا دیا، کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا ہوا، یعنی ان کی باتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو ان کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی کا نہیں ہوتا، وہ ان کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف غور و فکر کی ہم نے دعوت دی ہے اور دلائل دی اپنی توحید کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے ایسے چھوڑ دیا ہے بس اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ خود سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو۔ اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، اس کائنات کا رب بھی اللہ ہے، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کی ہے۔ 6 دنوں میں کیسے پیدا کیا؟ یہ دن رات تو تھے ہی نہیں اس وقت، بھائی دن رات تو سورج سے ہیں، تو جب سورج ہی نہیں تھا، چاند ہی موجود نہیں تھا، رات دن ہی نہیں تھے، تو پھر کیسے دن اب اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک دن سے مراد جو ہے اللہ کے ہاں 1000 سال دن، یعنی دنیا کے 1000 سال دن، وہاں کا ایک دن۔ تو گویا اس طرح 6 دنوں کا مقصد ہوگا کہ 6000 سالوں میں 6000 سالوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے،
وہ تو ایک لمحے میں، ایک آن میں، ایک لفظ کن میں پوری کائنات کو پیدا کر دے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ کام کیا ہو، بتدریج ہو۔ جیسے قرآن نازل کیا، اس قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ یکدم نازل ہوئی ہیں، اللہ نے وہ رکھا ہمارے سامنے کہ دیکھو یکدم ہم نے نازل کر دی، لیکن قرآن کو بتدریج نازل کیا، ایک آیت، دو آیت نے، ایک سورت، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا۔ اسی طرح اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کائنات کو بھی تدریجاً پیدا کیا جائے، اور اس میں شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ انسان کو بھی چاہیے کہ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس کام کو کرنا چاہیے، بلا سوچے سمجھے اور کھٹکے سے یہ ایسے نہیں، بلکہ بتدریج کام کو کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا عرش پر، جیسا اس کی شان کے لائق تھا، جیسے اسے زیبا ہے اس کے مطابق وہ عرش پر جو ہے متمکن ہوا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عرش پر بیٹھ گیا، اس کے مطلب مراد تو وہ خود جانتا ہے کیا ہے اس سے مراد، اس لیے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، وہ ہر ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کرسی پر نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے جیسے انسان بیٹھتا، نہیں، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ متمکن ہوا عرش پر، جیسے اسے زیبا ہے، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یدبر الامر، یعنی اس کائنات کو خالی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، آج بھی کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے۔ درخت کا کوئی پتا ہلتا نہیں مگر اسے خبر ہوتی ہے، کوئی پودا پھوٹتا نہیں مگر اسے اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو کائنات کا سارا نظام اس کے دست قدرت کے اندر ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کر اس سے بے نیاز نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اس کی تدبیر فرماتا ہے۔ رب کائنات، اس کی حکومت اس پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، ایک سسٹم جو بنا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، اگر اس میں خلل آ جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ بتایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، دنیا میں سفارش چل جاتی ہے، رشوت چل جاتی ہے، پیسہ چل جاتا ہے، عہدہ مرتبے کا ریفرنس چل جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں چل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہاں ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں سفارش چلے گی تو کس کی؟ الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یعنی یہاں پر رب کائنات نے معبودان باطلہ کی سفارش کا رد فرمایا ہے کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے، جیسے مشرکین اور کفار یہ عقیدے رکھتے کہ ان کے بت جو ہیں ان کی سفارش کریں گے، تو اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ لیکن کس چیز کو اللہ نے واضح کیا؟ فرمایا کہ وہاں سفارش ہوگی۔ سفارش کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کے دشمنوں کی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے منکروں کی نہیں ہوگی۔ وہاں سفارش وہ لوگ کریں گے جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، جن کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش کے لیے جو سفارش کا جو دروازہ ہے، جو علم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ مجھے دیا جائے گا۔ سفارش کی ابتدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور پھر آپ کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں، پھر شہداء، یہ سب شفیع ہوں گے۔ ایک جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جس نے اپنی جان قربان کی، تو فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حافظ قرآن کے لیے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو کس کی سفارش ہوگی قبول؟ وہاں جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ
جو تمہارا پروردگار ہے سو عبادت کرو اس کی. یعنی تمہارا خالق وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کن کی پوجا کر رہے ہو؟ کن کی بندگی کر رہے ہو؟ بندگی اگر کرنا چاہیے ایک انسان کو تو وہ اپنے رب کی کرنی چاہیے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کے لیے آسمان کی چھت بنا دی، زمین کا فرش بچھا دیا، جس نے اس کے لیے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں دی، اس کی بندگی کرنی چاہیے، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. افلا تذکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا اس کائنات میں غور و فکر کرو. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی، ہمیں موت کی یاد دلائی ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کو جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یاد رکھو ایک مومن کے ذہن کے اندر ابتدا میں قیامت سے پہلے جس چیز کو اللہ نے ڈالا ہے وہ موت ہے. کیا فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب نے واپس جانا ہے. جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہن کو، اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھو گے تو زندگی تمہاری درست ہو جائے گی. جس انسان کو فکر ہو کہ مجھے پلٹ کر جانا ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اب آپ بتائیے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا حلال حرام کی تمیز اس کے یہاں ختم ہو جائے گی؟ ظلم اور عدل یہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ہر چیز میں محتاط ہوگا. تو فرمایا کہ تم سب نے پلٹ کر جانا ہے اس کی طرف. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو. یہ موت جو ہوتی ہے یہ خواہشات کو کاٹنے والی ہے، لذات کو کاٹنے والی یہی چیز ہے، آخرت کی یاد دلانے والی یہی چیز ہے. تو موت کو اپنی مت بھولو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سورہ العصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار جا رہا تھا تو بازار میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، واویلا مچایا ہوا تھا. اس نے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو، اے لوگو، اس شخص کے حال پر رحم کر دو جس کا سرمایہ پگھلے چلا جا رہا ہے. اس کے پاس برف کی ایک ڈلی تھی بڑی، تو وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلے چلا جا رہا ہے. اگر تم اس کو خرید لو گے تو اس کا مال بچ جائے گا، اور اگر تم نے نہ خریدا تو اس کا سرمایہ برباد ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی برف تو فوراً نہیں پگھلتی ہے، اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر وہ پگھل جائے گی. اس سے نہ پہلے پگھل سکتی ہے نہ بعد میں پگھل سکتی ہے. لیکن یہ جو عمر اللہ نے مجھے دی ہے، یہ جو زندگی مجھے دی ہے، یہ تو اتنا بھی نہیں بچ سکتی جتنی برف بچ سکتی ہے. بھائی آپ برف کو جو ہے فریزر میں رکھ دیں، بچ جائے گی نا، محفوظ ہو جائے گی. لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں انسان کو رکھ کے آپ بچا سکیں، نہیں بچ سکتے. انسان کی زندگی کا جو لمحہ ہے اس کو آپ یہ چاہیں کہ وہ واپس پلٹ آئے، وہ نہیں پلٹ سکتا. تو انسان کی زندگی کا تو لمحے بھر کا بھی پتہ نہیں ہے. برف کی ایک ڈلی اگر ہمارے سامنے رکھی ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ 1 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن انسان کی زندگی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ایک ابھی پچھلے ہی دنوں نیوز بھی چلی تھی، ایک قاری صاحب، بڑے مشہور قاری صاحب، وہ تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے وہ ختم ہو گئے. تلاوت کر رہے تھے، کوئی بیمار نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، ایک محفل میں تک وہ تلاوت کر رہے ہیں. دوران تلاوت ان کی روح قبض ہو جاتی ہے. ایک دولہا، ایک کلپ آیا، ایک دولہا اسٹیج پر دلہن کے ساتھ ڈرامے کر رہا ہے اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہیں پر وہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر 2 شکر واجب ہیں انسان پر، ہر سانس پر. ہماری جو سانس کمپلیٹ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ ایک سانس جو ہوتی ہے ہم اندر لیتے ہیں اور باہر لاتے ہیں، یہ ایک سانس مکمل ہوتی ہے. اب اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے، انسان مر جائے گا.
اور باہر آ جائے واپس نہ جائے تو بھی انسان مر جائے گا۔ اس لیے آپ کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہر سانس پر 2 شکر ادا کرنا واجب ہے، ہر سانس پر 2 شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے ہمیں یہ سانس دی ہے، یہ دولت زندگی دی ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آپ ساری دولت خرچ کر لیں، یہ سرمایہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ وقت نہیں مل سکتا، یہ سانسیں جو اللہ نے ہمیں دیں یہ نہیں مل سکتی۔ ان سانسوں کو، اس وقت کو، اس زندگی کو جو ہم برباد کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر طویل پڑھتے بھی ہیں، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا مال آ جائے، دولت، پیسہ، راحت، یہ ساری چیزیں آ جائیں، اور یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں قرآن میں ترغیب دی ہے کہ آخرت کو خریدنا ہے تو اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، اس کے لیے بھی تھوڑی مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ جب دنیا کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی تو مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ یہ کہو کہ نہیں جی صبح میں آرام سے سویا بھی رہوں، مرضی سے بھی اٹھوں اور مجھے ثواب پھر بھی مل جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ پھر وہاں پر بھی کچھ تکلیف، کچھ مشقت، کچھ پریشانی برداشت کرنی پڑے گی جس پر اجر ملے گا۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، کام کے لیے نہ جائیں، مشقت برداشت نہ کریں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، تو پھر وہ نظام کیسے چلے گا؟ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس خالق نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا بھی پھر ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر آج جب ہم موجود ہیں کوئی ایسا انسان ہے جو 200 سال پہلے کا شخص آج بھی موجود ہو؟ جب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی، تو پھر ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور واپس پلٹ کر آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اپنے مردوں کو، اپنے عزیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہم تو مریں گے نہیں، ہم پر یہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ اور قبرستان میں بھی جا کے ہماری وہی حالت ہوتی ہے جو ویسے دنیا میں عام بازار میں ہوتی ہے، وہی حالت وہاں ہوتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ قبر میں رہنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو ہماری طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ تو یہ سب کچھ یہ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ۔ اب اللہ نے بتایا ہے کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے دوبارہ اٹھایا جائے؟ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے اور بس ختم، اب کوئی اٹھانا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہی دہرائے گا اسے۔ پہلی بات یہ جس نے ابتدا کی ہے، بھائی کوئی چیز آپ ابتداءً بناتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے بنانا، ایک مرتبہ ایک چیز کو آپ نے بنا لیا تو دوبارہ اس کو معرض وجود میں لانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جس خالق نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ اس کو زندہ کر دے، دوبارہ اس کو لوٹا دے، وہ اسی طرح دوبارہ لوٹا دے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کیوں زندہ کرے گا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ بھائی انصاف کیسے ہو؟ جو زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا، اچھائیاں کرتا رہا اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہی، اس کو لوگ تنگ کرتے رہے، تکلیف دیتے رہے، تو کیا اب وہ ساری نیکی اس کی برباد ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم نے اسی لیے مقرر کیا تاکہ پورا انصاف ملے۔ اس کائنات کے اندر نہ کسی کو پوری سزا دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو پوری جزا دی جا سکتی ہے۔ آپ ایک شخص کو روڈ پر دیکھتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب ہے، آپ اٹھا کر اس کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں اور اس کو دوا دی جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے اس کا وہ کیا بدلہ آپ کو دے سکتا ہے؟ وہ آپ کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ وہاں پڑا رہتا اور مر جاتا پھر، لیکن آپ اس کی زندگی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اب اس کے بعد اس کو زندگی ملی، اس زندگی میں اس نے کمایا بھی، اس نے دولت کمائی، اس نے بڑی نیکیاں بھی کی، سب کچھ کیا، بدلہ وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اس کا۔ تو ایک دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جس دن پوری جزا دی جائے،
اس نیکی کی پوری جزا دی جائے۔ ایک قاتل شخص جو ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے، وہ صرف ایک شخص کو قتل نہیں کرتا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیتا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کے دیگر متعلقین جو ہیں بہت سی چیزوں سے، منفیاتوں سے جو محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو کیا، اس کا بدلے میں قتل کر دیں گے بس؟ لیکن جو کچھ مقتول کے ساتھ ہوا وہ پوری سزا اس کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے رب کائنات نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جس دن پوری سزا دی جائے گی بدعمالیوں کی، اور جس دن پوری جزا دی جائے گی اعمال حسنہ کی۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں اور چاند کو نور، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند بنائے۔ اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا۔ ضیاء کا مطلب ہوتا ہے ذاتی روشنی، اور نور کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سے حاصل کی گئی روشنی ہو۔ تو اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا کہ سورج کی جو روشنی ہے اللہ نے وہ اس کو ایسی روشنی دی، اس کی ذاتی روشنی ہے۔ لیکن یہ جو چاند کے پاس روشنی ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس لیے ہم نے کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ منزلوں کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان کے لیے ایک مسافت اللہ نے بنا دی ہے، اس مسافت کو طے کرتے ہیں تو وہ ایک منزل ہوتی ہے۔ جیسے چاند ہے تو چاند کی جو جاننے والے ہیں فلکیات والے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقریباً 28 منزلیں ہیں، 27 دن اور کچھ گھنٹے اور اس طرح کی، یعنی تقریباً 28 دن اس کی منزلیں ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ 28 دن کے بعد اگر مہینہ 29 دن کا ہو تو ایک دن جو ہے وہ غائب رہتا ہے، اور اگر مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 دن غائب رہتا ہے، اس کے بعد وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چاند جو ہے 29 دن کا ہوا، اعلان ہو گیا کہ جی چاند ہو گیا، اب 30 دن کے بعد جو چاند جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے اور اس کا اعلان، ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے حساب سے چھوٹا سا چاند نظر آتا ہے، لیکن جو چاند جو ہوتا ہے 30 دن کا ہوتا ہے، 30 دن یعنی 2 دن وہ چھپا رہتا ہے، تو 2 دن والا چاند جب نمودار ہوگا تو بڑا ہی نمودار ہوگا نا۔ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ اتنا بڑا سالا چاند نمودار ہوا، لہٰذا یہ غلط اعلان ہوا ہے، 30 دن نہیں ہونے چاہیے تھے، 29 ہونے چاہیے تھے، یہ 2 دن کا چاند ہے، یہ 4 دن کا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ تو جو چاند ہوتا ہے، چاند کی مسافت جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو جس فلک کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے، وہ 1 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے جو سورج کے لیے منزلیں متعین کی ہیں وہ 1 سال میں مکمل ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو منزلیں ہیں وہ تقریباً 360 دن یا 365 دن کے اندر اس کی منزلیں مقرر ہوتی ہیں، وہ پورا سال گزرتا ہے۔ لیکن وہی گردش جو چاند کے لیے اللہ نے مقرر کی وہ 1 مہینے کے اندر پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منزلیں اس لیے ہم نے مقرر کی ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب کتاب اس سے پتہ چلے، مہینوں کا پتہ چلے، دن رات کی خبر ہو تو دن رات کا ہمیں پتہ چلتا ہے سورج سے، اور یہ مہینوں کا، سالوں کا، یہ خبر ساری ہمیں قمری چاند سے ملتی ہے۔ اور اسلام نے قمری تاریخ کو زیادہ ترجیح دی ہے چونکہ اس کی ہجرت سے نسبت ہے۔ یہ منع نہیں ہے کہ ہم دوسری تاریخ کو، شمسی تاریخ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہماری نمازیں جتنی ہیں وہ ساری سورج سے منسلک ہیں، ہمارے ٹائمنگ جو ہوتی ہیں نمازوں کی وہ ساری سورج سے منسلک ہیں، لیکن باقی چیزیں جیسے حج ہے، رمضان روزے ہیں، اس قسم کی دیگر چیزیں وہ ساری چاند سے منسلک ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ قمری تاریخ کو جو وہ ترجیح دی جائے، لہٰذا ترجیح اسی کو دینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تاکہ حساب کتاب کا پتہ چلے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، نہیں پیدا فرمایا اللہ نے اسے مگر حق کے ساتھ، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، کوئی چیز اللہ نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کی ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو کائنات میں غور کرتے ہیں، جو اللہ نے یہ سامنے ہمارے جو چیزیں رکھی ہیں یہ کھلا علم ہے، ان میں جو غور و فکر کرے گا
وہ پکار اٹھے گا کہ میرے رب نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔